اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز 3 آیتوں کو بیان کریں گے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 28۔ ان کے اندر بیان ہونے والے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اللہ پاک نے پچھلی آیات کے اندر جو احکام بیان فرمائے وہ اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے تھے، اسلامی ثقافت کے حوالے سے تھے، اور اسلام کے بنیادی خد و خال کو واضح کرنے والے تھے۔ ان احکام کے نزول سے اور ان احکام کے نفاذ سے پورے عرب کے اندر ایک کھلبلی مچ چکی تھی، ایک طوفان بدتمیزی پیدا ہو چکا تھا، ایک بہت بڑے پیمانے پر اسلام کے خلاف سازش کی جا رہی تھی، اور اسلامی احکامات کے نقائص اور نقصانات لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں کے اندر ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں جو اعتراضات اسلام کے مخالفین اسلام پر لگا رہے تھے۔ اب سب سے پہلے آپ لفظی ترجمہ سنیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 کا۔ یریدو چاہتا ہے، اللہ لیبینا تاکہ کھول کر بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں چلائے، سننا ان راستوں پر، الذین جو من قبلکم تم سے پہلے، ویتوبا اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ، علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم بڑا دانا۔ اس آیت مبارکہ کا جو گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اہم نکات کے ضمن میں اللہ پاک نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام کو بیان فرمایا، نکاح کے احکام کو بیان فرمایا، لونڈیوں اور غلاموں کے مسئلے کو حل فرمایا۔ تو اس کے اوپر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر ان تمام اعتراضات کے بھی جوابات دیے اور ان تمام شکوک و شبہات کو بھی غلط قرار دیا جو شکوک و شبہات اسلام کے مخالفین مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزر رہے ہیں، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اہل اسلام کو ایک بہت بڑا میسج پہنچایا۔ وہ میسج یہ تھا کہ اسلام کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو دنیا کے حالات کے الٹ پھیر سے وجود میں آ گیا ہو۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو حادثاتی طور پر رونما ہو گیا ہو۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو کسی حادثے کے نتیجے میں منظر عام پر آ گیا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانیت کے اوپر رحم آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کر بیان کرے، کیونکہ صدیوں سے لوگوں کی ثقافت کے اندر، لوگوں کی تہذیب کے اندر، لوگوں کی معاشرت کے اندر، لوگوں کی رہن سہن کے طور طریقوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، الامان اور الحفیظ، جتنے بڑے بڑے درجے کی خرابیاں پیدا کی جا چکی تھیں، ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے کوئی باضمیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ جنگل کا قانون رائج تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام چل رہا تھا۔ طاقتور طبقے کمزور طبقوں کو دبا لیتے تھے، مظلوموں پر
ظلم کیا جاتا تھا اور مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی تھی۔ مظلوم لوگ کسی کے سامنے جا کر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا رونا تک نہیں رو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے امت مسلمہ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام ان پر کھول کر بیان کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں چلائے گا ان راستوں پر جو راستے انبیاء کے راستے تھے، جو راستے صلحاء کے راستے تھے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تم لوگوں کو ان راستوں سے جو راستے اوباش لوگوں کے تھے، جو راستے بدمعاش لوگوں کے تھے، جو راستے ظالم اور جابر لوگوں کے تھے، جو راستے ظلم کا نظام رائج کرنے والے لوگوں کے راستے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے راستوں سے بچا کر تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے جو لوگ کامیاب لوگ ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے راستوں پر چلائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں بھی عطا فرمائے گا، اسباب بھی مہیا فرمائے گا، اور تم پر اپنی خاص رحمت سے تم پر اپنی توجہ فرمائے گا اور تمہارے اوپر اپنا کرم فرمائے گا، احسان فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ احکام دیے، وراثت کے احکام دیے، نکاح کے احکام دیے، لونڈیوں، کنیزوں، غلاموں کے مسئلے بیان فرمائے، تو اس وقت لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح وراثت میں حصہ ملنے لگا۔ عورت اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد اپنے سوتیلے بیٹے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی جاتی تھی، بلکہ عدت گزرنے کے بعد اسے اختیار تھا کہ جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی تھی، زنا کو جرم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے لیے سنگین سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ بیوہ عورت کو اپنے سسرال کی غلامی سے نکلنے کا حق دے دیا گیا تھا۔ دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کو ناجائز قرار دے دیا گیا تھا۔ متبنہ کو یعنی منہ بولے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ جب اسلام نے یہ احکام نافذ کیے تو اس وقت جتنے بھی اسلام کے مخالفین لوگ تھے وہ صف آرا ہو گئے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور اوباش لوگوں کو، بے حیا لوگوں کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب ہمارا نظام تو نہیں چل سکے گا، اب ہمارے لیے بے حیائی کے دروازے تو نہیں کھولے جائیں گے، اب ہم جس لڑکی کو چاہیں گے اس کے ساتھ ہم اپنی راتیں رنگین تو نہیں کر پائیں گے۔ انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ اب یہ جو نظام آ رہا ہے یہ نظام ختم ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس پورے نظام کے خلاف آوازیں کسنا شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں کو الجھانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یعنی اسلام جس ظلم کا دروازہ بند کر رہا تھا وہ یہ چیخ رہے تھے کہ نہیں، یہ عورت کو آزادی نہیں دی جا رہی بلکہ عورت کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے بلکہ عورت کے حقوق اسے چھینے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی بانسری بجا رہے تھے، وہ اپنے اس فرسودہ اور پرانے اور جہالت پر مبنی نظام کو پھر سے رائج کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ بڑے بڑے تین گروہ تھے جو اسلام کی کھلم کھلا دشمنی کر رہے تھے، تین بڑے بڑے گروہ تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان گروہوں سے بچا کر ان گروہوں کے راستوں پر چلانا چاہتا ہے جو گروہ انبیاء اور صلحاء کا ہوا۔ اب ان تین بڑے بڑے گروہوں کے اندر ایک گروہ تھا کفار و مشرکین کا، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی مذہبی رسومات بنائی ہوئی تھی، خود ساختہ دین گھڑا ہوا تھا، اپنی منمانی کرتے تھے، اپنے بنائے ہوئے قوانین معاشرے کے اندر رائج کر رکھے تھے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف یہ آوازیں کسنا شروع کر دی اور اسلام کے خلاف یہ دہائی دینا شروع کر دی۔ اب اسلام نے جس نکاح کو حرام کر دیا ہے اس نکاح کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہو چکی ہیں ان اولادوں کا کیا بنے گا؟ وہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، وہ بڑے جانے پہچانے لوگ ہیں،
ان کی معاشرے کے اندر کہاں عزت ہوگی؟ اس طرح وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ دوسرا بڑا گروہ یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں نے بھی اپنے خود ساختہ احکام لوگوں پر نافذ کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر یہودی کہتے تھے کہ جب عورت کو ایام ماہواری آ جائیں تو عورت اچھوت ہو جاتی ہے۔ جیسے آج بھی ہندوؤں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ کھانا پینا ممنوع ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ممنوع ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات رکھنا ممنوع ہے، حتیٰ کہ اس عورت کو چھونا، اس عورت کو ہاتھ لگانا یا اس عورت کا کھانا پکانا یا اس عورت کے ہاتھ سے پانی پینا، ان سب باتوں کو وہ معیوب سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے یہ باتیں حرام کر رکھی تھیں کہ وہ عورت جو کہ ایام ماہواری میں ہو، ایام حیض میں ہو، وہ عورت ایک اچھوت عورت ہے، اس عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، بعض انصار صحابہ بھی یہودیوں کے اثر کی وجہ سے انہی مسائل کو درست سمجھتے تھے، وہ بھی ان احکام کے اوپر عمل پیرا تھے جو کہ یہودیوں کے من گھڑت نظریات اور تصورات تھے۔ جب انصار صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی سیدھی بات ہے اللہ کے رسول نے وہ ارشاد فرما دی، فرمایا کہ اس کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کو چھونا، قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، کھانا پکانا ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں ما سوائے مباشرت کے۔ مباشرت حرام ہے، باقی تو سب کچھ جائز ہے۔ اس پر یہودیوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے دین کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے، ہمارے نظام کو جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اس دین کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا جا رہا ہے۔ وہ سیخ پا ہو گئے۔ تیسرا بڑا گروہ منافقین کا تھا، اوباش لوگوں کا تھا۔ انہیں بھی یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب ہمارے اوپر فسق و فجور کے دروازے بند کیے جائیں گے، ہمارے لیے عیاشی کا کوئی موقع باقی نہیں بچے گا۔ عورت کے اوپر جس انداز سے ہم ظلم ڈھا رہے تھے، اب اس سارے ظلم کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے یوں تو عورت کی آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا موقع کیسے ملے گا، ہم اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات، بری خواہشات کو کس طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ ان کو فکر اپنی کھائی جا رہی تھی۔ آج بھی اگر آپ نظر دوڑائیں ہمارے ارد گرد میں جتنے بھی غیر اسلامی ممالک ہیں، ان کی حکومتیں آج بھی یہی دہائی دیتی ہیں کہ عورت اپنے سر کے اوپر دوپٹہ تک نہیں لے سکتی۔ فرانس کے اندر آج بھی پابندی ہے اس بات کے اوپر۔ فرانس وہ ملک جو کہ جمہوریت کا علمبردار ہے، مگر آج بھی اس نے پابندی لگا رکھی ہے کہ عورت اپنے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا، دوپٹہ وہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس سے بھی آگے چل کے پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عورت پھر نقاب کی طرف جائے گی، عورت پھر حجاب کی طرف جائے گی، اور یوں ہمارے جو حیوانی رویے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے، ہماری جو نفسانی تسکین ہے وہ نہیں ہو پائے گی، ہم اپنی ہوس پوری نہیں کر پائیں گے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہے جاہلیت قدیمہ اور ایک ہے جاہلیت جدیدہ۔ جو مسئلہ جاہلیت قدیمہ کا تھا، آج بھی وہی مسئلہ اس جاہلیت جدیدہ کا ہے۔ جدید جاہلیت بھی آج یہی کہتی ہے کہ عورت کو بے پردہ کرو، اور بے وقوف اور پاگل ہے وہ عورت کہ جو ان مردوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہے اور ان کے پھیلائے ہوئے جال کا وہ شکار ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے اور وہ نیم عریاں ہو کر بازاروں کے اندر بن ٹھن کر پھرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چلانا چاہتا ہے ان لوگوں کے راستوں پر جو لوگ تم سے پہلے لوگ آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے آئے، مقبول بندے آئے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اگلی آیت اب دیکھیے گا، واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر۔
اللہ پاک نے پھر اسی بات کو دہرایا اور پھر فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَيُرِيدُ اور چاہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو يَتَّبِعُونَ پیروی کر رہے ہیں الشَّهَوَاتِ خواہشوں کی ان کہ تَمِيلُوا تم موڑ لو میلن مڑنا عظیمن بہت بڑا کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو. چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو. کفار ہوں، مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں یا منافقین ہوں یا اوباش لوگ ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی، وہ اپنی خواہشوں کی تسکین کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی خواہشوں کی تسکین کے لیے تمہیں موڑنا چاہتے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر وہ تمہیں موڑنا چاہتے ہیں اسی پرانے نظام کی طرف، اسی فرسودہ، گھٹیا اور جہالت پر مبنی نظام کی طرف وہ تمہیں موڑنا چاہتے ہیں. اگلی آیت سنیے گا، آیت نمبر 28. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان کہ یخففا ہلکا کر دے عنکم تم سے، وخلقا اور پیدا کیا گیا ہے الانسان انسان کو ضعیفاً بالکل کمزور. یہود و نصارہ ہوں یا کفار و مشرکین ہوں یا منافقین ہوں، وہ شور یہ مچا رہے تھے کہ یہ تو احکام بڑے سخت ہیں، یہ احکام انسان کی تو بساط میں ہی نہیں ہیں، انسان تو ان احکام کے اوپر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنے مشکل احکام ہیں، بوجھل احکام ہیں اور ان احکام کے اندر اتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ ان احکام کے اوپر چلنا ہی دشوار ہے، چلنا ہی محال ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے اسلام کے مخالفو، تمہیں نہیں پتا کہ انسان کیا ہے اور انسان کن احکام کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کن احکام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ تم فیصلہ نہیں کرو گے، یہ فیصلہ وہ کرے گا جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے، جو اس ساری کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا ممکن ہے اور انسان کے لیے کیا ممکن نہیں ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکام دے کر تم سے جو ناجائز قسم کی پابندیاں ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. کتنی ایسی خواتین تھیں کہ جو خواتین کافروں کے بنائے ہوئے نظام کی وجہ سے انتہا درجے کی پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی تھی، مشکلات کے اندر مبتلا تھی. ایک عورت کے اپنے سوتیلے بیٹے اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، ایک بھائی اپنی بہن کو اپنی وراثت سے محروم کر دیتا تھا، بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، بیوہ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ان بے جا قسم کی پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، وہ پابندیاں جو کہ سراسر ظلم پر مبنی ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ پاک یہ بات جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جب احکام نافذ کرتا ہے، احکام فرض کرتا ہے، تو انسان کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے انسان کے اوپر احکام نافذ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کن ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کن ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سو اللہ پاک نے ان تمام مخالفین کی جانب سے لگائے جانے والے اعتراضات کو بے بنیاد قرار دے دیا اور فرمایا اسلام کے جو احکام ہیں انہی کے اندر امن ہے، سکون ہے، رحمت ہے، برکت ہے اور انسانیت کی فوز و فلاح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام کے اوپر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے. آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 کے ساتھ ختم ہوئی. انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کے ساتھ. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه